السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے۔ سبق نمبر 13۔ آج ہم سورۃ الناس اس کا مطالعہ کریں گے۔ انشاءاللہ 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں، یعنی 12 new words 473 times in قرآن۔ الحمدللہ۔ قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، الناس یعنی لوگوں کے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اور درخواست کریں کہ وہ آج بھی حفاظت دے۔ لوگوں کا رب یعنی کہ 700-800 کروڑ لوگوں کا رب، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا رب، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو پرورش کرنے والا، ملک الناس الہ الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ ملک بادشاہ، کلمہ قرآن پاک میں 13 بار آیا ہے، اور اسی طرح ایک اور کلمہ ہے ملک، زبر کا، زیر اور زبر کا فرق ہے، اس میں زبر ہوتی ہے لام پر، ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ۔ یہ کلمہ 88 بار آیا ہے قرآن پاک میں، اور جس کی جمع ملائکہ ہوتا ہے، لیکن ملک بادشاہ۔ اور اسی طرح ایک اور کلمہ مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب مالک ہوتا ہے۔ الناس انسان یعنی آدمی، ناس کا مطلب لوگ، انسان یا آدمی۔ الہ یعنی الہ الناس، الہ واحد ہے اور اس کی جمع الہ آلہۃ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ 145 بار یہ کلمہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، الہ یا آلہہ کا کلمہ جو ہے۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں سچا بادشاہ وہی جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہوں۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ اے اللہ، مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے یا اللہ۔ مثال یہ دیکھیے کہ اگر میں اپنے شہر کے چورستہ پر کھڑا ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے کہ یہ پاگل شخص ہے۔ بادشاہ وہی ہے جس کا قانون چلے، جس کا قانون چلتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ میں روزانہ اس کی بادشاہت کی آیات تلاوت کرتا ہوں، لیکن جب لوگ اللہ کے قانون کو ہٹا دیتے ہیں تو مجھے ذرا بھی غیرت نہیں آتی۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کے قانون کو ہٹانے والے جماعت اور گروپس اور پارٹیز بنا کر کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اکیلا رہتا ہوں اور ان گروپس کا ایکٹیولی ساتھ نہیں دیتا تو کل میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ کہ میں پوری تجوید کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، قرآن کی گرامر سیکھتا تھا، قرآن سیکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، یہی کام کرتا تھا، یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ کے رسول قرآن کی صرف عربی پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس قرآن کو ہر فرد کی
انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عمل کرانے کے لیے آئے تھے۔ ملک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو اپنا بادشاہ مانیں، یعنی اسی کی قانون کی اطاعت کریں۔ کسی طرح ہلائیں گے تو لوگوں کو کس طرح ہلائیں گے؟ لوگوں کو زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، جس کی تفصیل قرآن بھرا ہوا ہے، جس کی تفصیل سے اور تفصیل پورے قرآن میں موجود ہے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہلا دیا تھا اور ان کو دعوت دی تھی اور اللہ کے کام کے لیے۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من سے شر یعنی شر کا دو مطلب جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیے تھے کہ برائی اور تکلیف، اور کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اسے شر کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو تمہیں برائی کی طرف لے جائے یا شر کی طرف لے جائے یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ شر کہلاتا ہے۔ الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو۔ وسوسہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی چیز ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، کوئی بری چیز۔ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، الخناس مطلب ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، تو پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا وسواس۔ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ وسواس ہوتا ہے یا وہ خناس ہوتا ہے۔ وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں تو وہ وسواس بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو شیطان وسواس بن جاتا ہے، آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب آپ اللہ کو یاد کریں تو وہ خناس بن جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو ہم شیطان کو کیا دیکھنا چاہیں گے؟ ہم اس کو خناس دیکھنا چاہیں گے کہ وہ خناس ہم سے دور بھاگے۔ وسوسہ، نیہ اور عمل، تین سٹیپ ہے۔ پہلا قدم وسوسہ ہوتا ہے، پھر نیت ہوتی ہے، اور پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ بار بار کرنے سے عادت، اور عادت پھر انجام تک انسان کو لے جاتی ہے۔ پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ شیطان اس سے خناس ہو جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، صدور جمع ہے صدر کی، جس کا مطلب دل، اور جمع میں ہوگا دلوں۔ صدر، صدور لفظ 44 بار قرآن پاک میں آیا ہے، 44 ٹائمز آیا ہے قرآن پاک میں۔ الناس یعنی لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار آیا ہوا ہے۔ الناس کا لفظ 300 بار آیا ہوا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سینے کے اندر وسوسہ ڈالے۔ سینہ دل کا آنگن ہے۔ چور شیطان کا حملہ آنگن یعنی سینے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، جس کے لیے قرآن شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کی شفا ہے۔
من الجنت والناس، جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہے. وہ ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے، اپنے اس جن شیطان جو آپ کے ساتھ ہے اس کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس کون؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو یا گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے، کافر بنا رہا ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول ہی نہیں، یہ بھی انسانوں میں سے شیطان ہیں. معاشیات کے ماہر شیاطین جو کہیں کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور پھر ان کے پیچھے شیئر مارکیٹ، بینکس وغیرہ سب جو لگے ہوئے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں انسانوں میں سے. میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے کتنے شیاطین موجود ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم اور تفریح کے نام پر بے شرمی پھیلائی جا رہی ہے، یہ سب شیاطین کے گروہ ہیں. اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم، ترمذی، نسائی، تینوں میں ہمیں حدیث ملتی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیت نازل ہوئی؟ یہ بے مثل ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ آیات نازل ہوئی مجھ پر، اس عزیز کو جو کہ بے مثل آیات ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی کوئی مثال ہمیں دوسری نہیں ملتی. سورہ ناس کو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں. کیا میں سورہ ناس اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ پھر دیکھیں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں. کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، ڈش، دوستوں کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے. کیا یہ ریزن ہے؟ پھر معلوم کرنے کے بعد اپنا پلان بنائیے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزیں اپنی زندگی سے ہٹانے کا پلان بنائیے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، اور خراب چیزیں اپنی زندگی سے ہٹانے کا پلان آپ بنائیے. اور پھر انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اسی چیز کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے. آج ہم نے دیکھا سورہ ناس کے بارے میں مختصر سا مطالعہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.